یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ ایک ملک کے حکمران کا قتل کیا اور یہ کہہ رہے ہیں برہنہ طور پر نہیں ہے اس کا بھی ہم قتل کرنے جا رہے ہیں. یہ تو گنڈگردی ہے نا. اس سے ایران نے پوری مستعدی کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ اپنا دفاع کیا اور دفاع کر رہا ہے. لیکن جارحیت جو ہے دنگی جارحیت برہنہ جارحیت جو ہوئی وہ اسرائیل کی طرف سے جس کی مذمت کرنی چاہیے کی جانی چاہیے. اور بات چیت میں انگیج رکھنے کے دوران ایک آپ دیکھیے کھنجر پیوست کیا گیا پشت میں اور حملہ کیا گیا جو کہ بالکل ایک جارحیت ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے. ایسا معلوم صرف کہتے ہیں دلی اور دل کی دوری ختم کریں گے اور وہ دوری کبھی ختم نہیں ہو رہی بلکہ اور ہی زیادہ ہو رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا سنگین لاپس تھا کیونکہ جب اب جہاں مدعو ہم تھے تو اس وینیو پر ایک تو ڈاکٹر صاحب تھے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے جو ایڈوائزر صاحب ہیں آنریبل چیف منسٹر کے وہ تھے اور میں اور میرے ساتھ جان صاحب تھے پونچھ کے جو ممبر اسمبلی ہے. اور وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں ڈپٹی سی ایم صاحب پہلے ہی موجود تھے اور بھی ہمارے بانیال کے جو ایم ایل اے صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے. تو کچھ دیر کے بعد ستیش شرما بھی آئے. تو کیا ہے کہ ایسا وی آئی پی موومنٹ ہے ایسے جو وینیو پر یہ جو ہونی چاہیے تھی سیکورٹی وہ سیکورٹی کے انتظامات نہیں تھے. سب سے پہلا ہے کہ ایکسس کنٹرول ہونا چاہیے تھا. اگر ایکسس کنٹرول ہوتا تو اس کا مطلب ہے کسی کو ویپن سمیت اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور وہ خود ہی جب وہ دیکھتا کہ یہاں ایکسس کنٹرول ہے تو وہ خود ہی اعتراض کرتا وہاں جانے سے. تو جناب ہم کوئی گھنٹہ پر وہاں رہے. اس سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بودراج بالی کے یہاں گئے. وہاں ان کے بیٹی ان کی جو پوتی ان کی سگائی تھی. اس کے بعد یہاں آئے 9:30 کے آس پاس. وہاں گھنٹہ پر وہاں رہے تو 10:30 کے آس پاس ہم پھر ڈاکٹر صاحب ہم وہاں سے رخصت ہونے والے تھے. تو جو یہ حملہ آور تھا وہ حملہ آور طاق میں بیٹھا تھا. جب ہم ایگزٹ پوائنٹ پر جب ہم پہنچے تو ایگزٹ پوائنٹ پر بھی اس نے پیچھے سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں ہر جگہ ہے تو اس نے کوشش کی بلکہ کوشش کو اس نے تقریباً اختتام تک پہنچایا تھا. پورا انہوں نے نشانہ باندھ لیا تھا اور ایک یا 2 فائر بھی ہوئے. تو جناب یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک قداور لیڈر ہیں. لداخ جموں اور کشمیر میں ایک ہرد عزیز لیڈر ہے اور وہ ہر تقریب میں جاتے ہیں. خاص کر جموں میں کشمیر میں بھی لیکن جموں میں جو بھی تقریب ہوگی سماجی تقریب ہوگی مذہبی تقریب ہوگی جو بھی وینیو ہوگا اس وینیو پر وہ ضرور جائیں گے کیونکہ ایک لوگوں کو ایک عقیدت ہے جموں میں اور لوگ یہ بالکل ان کا اصرار ہوتا ہے کہ وہ وہاں تشریف لائیں. اب اس سے جب وہ بھی متاثر کسی حد تک ہوگا اور جو اس سوالیہ نشان ایک لگا ہے ایک پرسنچن لگا ہے جو سیکورٹی کے انتظامات ہے یہ کیوں ہونے دیا گیا کیوں اتنا جو کہ یہ بڑا ہی برہنہ ایک لیپس تھا یہ کیوں لیپس ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں پریشانی کا باعث ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اور اس کا کوئی اتہاس میں کوئی تاریخ میں اس کا کوئی مثال ملتی نہیں. تو جب اس حوالے سے بھی یہ ایک تشویشناک بات ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو رتبہ ہے جیسے لوگوں میں وہ جو ہرد عزیز ہیں تو وہ بات ہے لوگوں کا ان کے ساتھ میل جول جو رہتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے اس پس منظر مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ہی سنگین معاملہ ہے اور اس کا ہمیں یہ امید ہے کہ پورا اس کی تہ تک جانے کی کوشش کی جائے گی. مسعود صاحب ابھی اسٹیٹ ہوڈ میں یہ آپ لوگوں کے پاس ہوم جو ہے وہ ایل جی صاحب دیکھتے ہیں تو ایل جی صاحب کی طرف سے کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ کوئی بیان نہیں. دیکھیے اسی وقت تو تقریباً مجھے لگتا ہے اسی پہ آس پاس ہی ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے ایک فون کال آیا. انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا کیسے ہوا تو اس کے بارے میں جو بھی ہونا چاہیے تھا اسپیکر جو میری معلومات ہے اسپیکر صاحب نے بھی فون کیا اور باقی جو بھی سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے فون کے ذریعے جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہوا کیسے ہوا. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کل دن میں ایل جی صاحب نے بھی شاید فون کیا ہوگا. لیکن یہ تو ایک بات ہوئی ایک پہلو. لیکن اصلی پہلو جو ہے وہ ہے کہ اس کی سنگینی کا نوٹس لیا جا کر اس کے تہ تک جایا جائے. کیا یہ ایک انڈیویجول معاملہ تھا کیا اور کوئی معاملہ تھا کیا یہ ان کا اپنا تھا. لیکن جیسے جو ان کی باڈی لینگویج تھی کیا اسے لگتا تھا یہ ارادتاً تھا یہ ود انٹینشن تھا یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی امپلسو تھا. تو لیکن اس بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. یہ تو جب تک تفتیش نہیں ہوگی ایک بڑی صاف شفاف تفتیش ہونی چاہیے اور یہ کوشش ہونا چاہیے پریاس ہونا چاہیے کہ معاملے کی تہ تک جائے. دیکھیے اسرائیل نے پوری ننگی جارحیت سے کام لیا امریکہ اور اسرائیل نے. دیکھیے انہوں نے ایسے بہانے تلاش کیے لیکن یہ جارحیت تھی اور یہ بالکل بین الاقوامی قانون کا جو ہے بالکل ایک النگھن تھا. اس کا بالکل ایک وائلیشن تھا گراس وائلیشن. اور ایران اپنے آپ کو صرف دفاع کر رہا ہے اور اس کا تو متاثر ہوگا ہی ہوگا. لیکن ان کی مسکلیکیشن ہوگی شاید وہ پہلے ہی وار میں ان کو وہ کہیں ان کو وہ شکست کا سامنا ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں.
ایران نے پوری مستعدی کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ اپنا دفاع کیا اور دفاع کر رہا ہے، لیکن جارحیت جو ہے، جنگی جارحیت، برہنہ جارحیت جو ہوئی وہ اسرائیل کی طرف سے، جس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور ہوئی امریکہ کی طرف سے جو اس پر حملہ ہوا بغیر وجہ کے، بغیر ایسے کہا گیا کہ نہیں یہ حملہ کرنے والا تھا. تو یہی عراق کے بارے میں بھی ہوا تھا کہ یہاں جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، یہاں بھی وہی کہا گیا. اور دیکھیے یہ کیا ہوا کہ بات چیت کو ان میں انگیج رکھا گیا، اور بات چیت میں انگیج رکھنے کے دوران ایک آپ دیکھیے کھنجر پائبست کیا گیا پشت میں اور حملہ کیا گیا، جو کہ بالکل ایک جارحیت ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے. کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے امپیکٹ تو پڑے گا ہی پڑے گا. فیول کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے اب سیدھے آپ جانتے ہیں جو ہرموز ہے اب جو ہے اسٹریٹ وہ بند ہے، اور ابھی ہمارا تیل کی جو ہمارے وہاں سے تیل حاصل کرنے کا جو ہمارے ملک میں ہوگا وہ مشکلات ہو جائیں گی. اور یہ یہی نہیں بلکہ سارا یہ ویسٹ ایشیا جو ہے ہمارا، اب دیکھیے ساری جو مغربی ایشیا ہے یہ سارا متاثر ہوگا. اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ دور دور تک اسے اثرات ہوں گے. یہ دیکھیے امریکہ نے صرف یہی نہیں کہ اسرائیل نے صرف یہ نہیں جارحیت کی ایران کے خلاف، بلکہ ان نے سارے ویسٹ ایشیا، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ تو اس کا ایک رد عمل ہے. ٹھیک ہے، اگر اس وقت ایران اپنی مدافعت میں، اپنی حفاظت میں، اپنے دفاع میں کہیں پر کوئی کارروائی کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو پہلے کارروائی کی گئی بلا وجہ ایران کے خلاف، تو اسی کا ایک رد عمل ہے. تو جناب سارا یہاں کی معیشت بھی متاثر ہوگی، ملک میں جو گیس ہے، تیل ہے، اس کی جو فراہمی ہے وہ متاثر ہوگی، عام لوگ متاثر ہوں گے. تو جناب وہ تو ہے ہی ہے، اتنا نہیں بالکل نہیں. دیکھیے جناب ایران نے، بلکہ ہمیں کہا گیا کہ نہیں، ایران نے جو ٹیبل پر جو بات چیت ہو رہی تھی وہاں بڑی پیش رفت ہوئی تھی، اور بالکل ساتھ ہی تھے جو ان کے اندیشے تھے امریکہ اور اسرائیل کے، وہی ایڈریس کیے جا رہے تھے. تو لیکن کیا کیا گیا، ایک سازش کے تحت اس سے اس کو امریکہ کو باز رکھا جائے کسی کوئی مفاہمت سے، ایک سازش کے تحت اکسایا گیا امریکہ کو کہ وہ حملہ کرے. لیکن آپ ہمیں تاریخ نے ہمیں دکھائے گا، دوسری جنگ عظیم ہوئی، پہلی جنگ عظیم کیا ہوا، بعد میں وہی ٹیبل پر وہی مفاہمت ہی پر ہی بات آتی. تو مفاہمت بھی یہاں بھی مفاہمت ہی سب حل ہے. ریسپیکٹ کی جانی چاہیے ایران کی سالمیت. یہ کیا بات ہوئی، ایک تو دیکھیے چھوٹی بات نہیں ہے، آپ ایک ملک کے حکمران کا قتل کیا اور یہ کہہ رہے ہیں برہنہ طور پر نہیں نئے ہیں اس کا بھی ہم قتل کرنے جا رہے ہیں. یہ تو گنڈگردی ہے نا. اس سے گنڈگردی کیا ہو سکتی ہے بین الاقوامی قانون کے، اس سے زیادہ النگھن کیا، اس سے زیادہ وائلیشن کیا ہو سکتی ہے. بات یہ ہے اس سارے معاملے کا حل صرف مفاہمت ہے، آپسی بات چیت ہے، تاکہ سارے دنیا کو نجات ملے اس جنگ سے اور اس جنگ کے اثرات سے. 370 بھی نہیں رہا، اسٹیٹ فوڈ کی بات بھی ہو رہی تھی، بزنس پروفائل کی بھی بات ہو رہی تھی، وہ مدعے وہیں پہ سارے رہ گئے. دیکھیے 370 کا 35A کا جو مدعا ہے اندرونی خود میں، وہ تو ہمارے دل کے قریب ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اس کو پس منظر میں ڈال دیا، ہم نے پس پشت اس کو ڈال دیا. ہم اس پر آج بھی قائم ہیں کہ اگر آپ کو دائمی حل جموں کشمیر کا ڈھونڈنا ہے تاکہ تشفی ہو جائے ہر ایک کو، جو ایک سینس آف پارٹیسپیشن، آپ کو ضرور عوام کے جو ہے سیاسی منگیں ہیں، سیاسی تمنائیں ہیں، وہ پوری کرنی ہوگی آج یا کل. اب یہ اس سے پہلے زیادہ نقصان ہو، اس سے پہلے کہ آپ یہ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ آپ کی نارتھ ایسٹ میں ایک الگ پالیسی ہے. نارتھ ایسٹ میں ہم مستحکم کر رہے ہیں آٹونومی کو، اور یہاں پر آٹونومی کو آپ ایروڈ کر رہے ہیں، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ریموٹ. یہ ہمارا رہا ہے اور یہ ہمارے بالکل قریب ہے، اپنے دل کے قریب ہے، اور ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس کا ایک لازمی حصہ ہے، ہمارا جو موقف ہے اس کا لازمی حصہ ہے. تو جناب اس کا کاربند ہے. رہی بات اسٹیٹ کی، اسٹیٹ تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اب یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے. سپریم کورٹ نے یونین گورنمنٹ سے کہا ہے کہ آپ ریسٹور کیجیے گا، اور وہاں انہوں نے اعتراف کیا. یہ اب آئینی ذمہ داری بن گئی ہے، آج یا کل کرنا ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ سیاسی امنگیں جو یہاں ہیں، دیکھیے اگر آپ بوڈو لینڈ میں کرتے ہیں، منی پور میں کرتے ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، ان کی امنگیں ہیں، ان کو پورا کریں، تو کیا وجہ کہ جموں کشمیر کو ہر ہمیشہ آپ اساسی معروف میں صرف کہتے ہیں دلی اور دل کی دوری ختم کریں گے، اور وہ دوری کبھی ختم نہیں ہو رہی بلکہ اور ہی زیادہ ہو رہی ہے. تو بزنس پروفائل کی بات آپ چھیڑ رہے تھے، تو اس کے بارے میں کیا ابھی؟ تو مجھے لگتا ہے ہم توقع ہے کہ فوراً ہی آ جائیں گے بزنس رول. دیکھیے وہ تو پہلے ہی یہ واضح ہے. اب اس میں یہ ہوتے ہیں، یہ فارملٹیز ہوتی ہیں، یہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. گورنر جو اب ہم کہتے ہیں لوک بھون، راج بھون، اس کی طرف سے یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے ذہن میں، ہم کوئی ایک سیڈزم کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایزا رسانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم تو ملک کا حصہ ہیں،
اب یہاں پر احساس محرومی رہے گی تو جناب یہاں پر بے اطمینانی رہے گی, سیاسی ہلچل رہے گی, تو اس سیاسی ہلچل کا سیدھے اثر ہوگا ہمارے ملک کی سالمیت پر. تو ہونا چاہیے, پریاس یہ ہونا چاہیے یہاں پر لوگوں کو احساس محرومی رہے, لوگوں کی جو امنگیں ہیں ان کو پورا کیا جائے, تاکہ ہم سب ایک ملک کا حصہ بن کر ہم آگے چلیں.